چند باتیں تھیں. حضور سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی کے تحریری رد کا میں منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت مجھے توبہ کرائیں اور جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اس پر وہ واضح طور پر مجھے بتائیں، دلیل کے ساتھ بتائیں، تاکہ ہم توبہ کریں. اور جو خطا ہم سے ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر حضرت نے مجھے غیر مقلد وہابی کہا اور وہابیوں کا نمائندہ کہا. حضرت بڑے ہیں، حضرت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. کہاں جا رہے ہو آپ جی؟ ہاں بیعت تو آج نہیں، یہاں نہیں ہو سکتی بیعت بھائی، یہاں تو مجھے پتہ ہے بردرز آئے دور سے، لیکن بھائی ابھی تو مجھے اپنا ایمان تو ثابت کرنے دو. پہلے تو اپنی سنیت تو ثابت کرنے. بیعت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ خاموش بیٹھیں، ایمان خاموش ہے. بیٹھیں. بتا بھائی ایمان نہیں. اعلیٰ حضرت نے بیعت کے لیے 4 شرطیں رکھی ہیں. سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت، ٹھیک ہے، سند متصل بھی ہونی چاہیے، بندہ فاسق معلن بھی نہ ہو، عالم دین ہو. تو یہ 4 شرطیں ہیں. تو اس حوالے سے میں نے اس پر کلام کیا تھا، بہت تفصیل سے میں کلام کر چکا ہوں، لیکن میں سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی کا منتظر ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ٹی وی ویڈیو کے جواز کے حوالے سے جو ہم نے دلائل دیے. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حضور محدث کبیر کا، اس حوالے سے میں شکر گزار بھی ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ابھی آتے ہوئے حضرت کا ایک خطاب جو بھی حضرت نے حیدرآباد دکن میں بیان کیا، اس میں حضرت نے اس بات کو قبول کیا کہ فقہاء مالکیہ کے نزدیک یہ منقوش تصویر حرام نہیں ہے. بے شک یہ حضرت نے یہ فرمایا. یہ ڈیجیٹل کی بات تو بات کی ہے نا، ہم تو پہلے منقوش تصویر، تو وہ حضرت نے جو چونکہ حضرت ہمیشہ سے یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ اجماعی حرام ہے چاروں مذاہب میں، اور حنفی فقہ میں ہم بھی اسے حرام مانتے ہیں. ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں منقوش تصویر، غیر سایہ دار تصویر احناف میں، وہ تو کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، مسلک اعتدال میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے. اب چونکہ سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے اپنے پہلے بیان میں بھی کہا تھا، حضرت ایک مرتبہ کم از کم اس بیان کو سن لیں، اس کتاب کو پڑھ لیں. ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، حضرت قبول کریں گے کہ جو موقف میں نے بیان کیا ہے وہ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، میں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی. اگر غلط ثابت کریں گے تحریری جواب دیں. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت نے اس پہلی بات کو قبول کیا، اگرچہ وہ خطاب سارا میرے رد میں ہے، خطاب میرے خلاف ہے، لیکن حضرت نے اس بات کو قبول کیا. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مالکی فقہا کے نزدیک یہ منقوش تصویر جو ہے، یہ جو دیوار پر لٹکائی جاتی ہے یا جو قلم اور برش کے ساتھ بنائی جاتی ہے، یہ فقہا مالکیہ کے نزدیک حرام نہیں ہے. لیکن حنفیوں کے نزدیک تو حرام ہے نا، تو اس پر ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فقہا احناف کے نزدیک یہ تصویر، مجسم تصویر جو ہے، چاروں مذاہب میں حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. جو مجسم ہے، مجسمہ ہے، بت ہے، کسی انسان کی، جاندار کی کوئی ایسی تصویر جو مجسم سایہ دار ہو، وہ تو چاروں مذاہب میں حرام ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس کا منکر، اس کا وہی حکم ہوگا جو اجماع کے منکر کا حکم ہوگا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اختلاف ہو گیا تھا اور بزرگوں کا اختلاف رہا، ایک شخص نے ایک سید کے خلاف جو سخت زبان اختیار کی، وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ہم نے کہا کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے. ہمارے نزدیک، ہمارے اکابرین کے نزدیک یہ اجماعی حرام نہیں ہے، یہ حرام ہے احناف کے نزدیک، یہ حرام ہے شوافع کے نزدیک، یہ حرام ہے حنابلہ کے نزدیک، لیکن مالکیہ کے نزدیک جائز ہے. اب اگر مالکیہ کے نزدیک جائز ہے تو اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سوشل میڈیا پر آ کر کہے کہ اگر تم تصویر کو جائز سمجھ کر لگاتے ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے. کم از کم اب تکفیر تو نہیں ہوگی نا، کم از کم اب تذلیل تو نہیں ہوگی نا، اب کسی کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، اب کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا. ایک بات پوری ہوئی. اب ہم آگے بات چلائیں گے، اب ہم آگے بات چلائیں گے. تکفیر نہیں ہوگی، تذلیل نہیں ہوگی. اب بات کریں گے تفسیق کی. اب ہم بات کریں گے کہ مدنی میاں صاحب کیوں جائز کہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ لا تفسیق کا، اب سماعت فرمائیں، لا تفسیق بالاجتہادیات کی مراد کیا ہے. اور اس میں جو حضرت نے باتیں بیان کی ہیں اس حوالے سے بھی میں حضرت کی بارگاہ میں ایک آرزو، ایک تمنا اور ایک عاجزانہ گزارش کہ حضرت آپ ہم پر کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، ایک کرم فرمائیں کہ آپ خود بیان کریں. ایسے لوگ بیان کر رہے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں، ایسے لوگ کہ جن کے بیان کو سن کر برطانیہ میں موجود ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. عجیب عجیب باتیں. یعنی اگر حضرت خود بیان کرے نا، حضرت خود تحریری رد لکھے میرا. یار ہم ضدی لوگ نہیں ہیں، ہم تو اول تو کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، کوئی چھیڑے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم آخر تک جائیں گے انشاءاللہ. یہ طاہر القادری نہیں بیٹھا یہاں پر، ہاں یہ آپ کو بتا دوں،
یہ وہ نہیں ہے کہ جو ضد میں کہہ جائے گا یا جو کچھ کہے گا. دلیل ہم تو توبہ کرنے کے لیے بیٹھے. ہم کہتے ہیں آپ ہمارے بڑے, آپ ہمارے بزرگ, آپ ہمیں توبہ کرائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری خطا کیا ہے. ہم دلیل سے بات کریں گے, دلیل سے ثابت کریں. لیکن یہ خوشی ہوئی کہ حضرت بڑے ہیں اور انہوں نے کم از کم اس بات کو قبول تو کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے. یہ قبول کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے. مالکیہ کے نزدیک منقوش تصویر حرام نہیں ہے. یہ حضرت نے بیان کر دیا, اس کو انہوں نے قبول کیا. اب حضرت اس بات پر بیان کر رہے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک تو حرام ہے. تو ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ حنفیوں کے نزدیک یہ جائز ہے. ہم کہتے ہیں احناف کے نزدیک. اس کی بات نہیں کر رہا, اس کی یہ جو سرکار تاج الشریعہ کے مرید ہیں نا, ان کے لیے یہ تصویر حرام ہے. اگر کوئی بھی مرید ہے, کیونکہ جو میں نے دلیل دی ہے ابن حجر ہیتمی کی دلیل دی ہے, میں نے اعلیٰ حضرت کی عبارتیں پیش کی ہیں, میں نے عبدالغنی نابلسی کی عبارتیں پیش کی ہیں کہ اس میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. اگر مسئلہ مختلف فی ہے تو مختلف فی مسئلے میں عمل کرنے والے کے اعتقاد کا اعتبار ہوتا ہے. یہی منہج ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا, یہی سوچ ہے ابن حجر ہیتمی کی, یہی نظریہ ہے عبدالغنی نابلسی کا, یہی نظریہ ہے امام شرم بلالی کا, یہی نظریہ ہے ابن عابدین کا. ان تمام کے ہم متبع ہیں, ان کی اتباع ہم کہتے ہیں. اور جو مطلق تفسیق کی جاتی ہے وہ جو عمومی ہوتی ہے اور جو شخصی ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. میں آج دن تک انتظار کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا کسی ایک بات کا تو جواب دے دینا. مجھے پتا چلا ہے حضرت نے میری کتاب پڑھی نہیں تھی, لیکن کم از کم مجھے گمراہ تو نہ کہے نا, کم از کم مجھے غیر مقلد تو نہ کہے نا. ساری زندگی غیر مقلدوں کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے, ہم نے ان سے مناظرے کیے ہیں, ان سے جھگڑے کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کے جیلوں میں ہم رہے ہیں. ارے ہمیں کہتے, آپ ہمیں بلاتے کہ ہم تو آپ کے بچوں پوتوں کی عمر کے ہیں, آپ ہمیں حکم فرماتے. لیکن اتنے بڑے قاضی کسی ایک بات کو سن کر, کسی آڈیو کیسٹ کو سن کر ہمیں غیر مقلد کہتے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا بھائی, درد تو ہوتا ہے. لیکن میں اپنی تحریک کنز الہدیٰ کے کارکنان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کی قسم پوری دنیا میں, آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا میں ہماری کتنی طاقت ہے. اس وقت الحمدللہ تحریک کنز الہدیٰ کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پر. میڈیا پر دوسرے بھی ہے, سوشل میڈیا پر جو ہمارا نیٹ ورک ہے. لیکن جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے, اگر کسی کے نام کے آگے ثاقبی لکھا ہو نا, مجھے تو پوری دنیا میں گالیاں دی گئی ہیں نا, لیکن ہم نے برداشت کی. کیوں؟ کیونکہ بڑے ہیں. بڑوں کی جو گالی ہے ہم ان کے غصے کو دعا سمجھتے ہیں. ان کا کوئی ناراضگی ہم کہتے ہیں اپنا سمجھ کے کہہ رہے ہیں, اپنا سمجھ کے منع کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں تحریک کنز الہدیٰ کے کسی کارکن نے حضور محدث کبیر کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی. ہاں, ایسے غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا اس گنہگار کے ہاتھ پر, جنہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کی ذات تو بعد میں آئے گی نا, پہلے سرکار کی ذات آئے گی. لیکن ان کے نام ہم نے اعلیٰ حضرت کے نام میں رکھے, اور پھر ہمیں بریلویت اور رضویت کا غدار کہا گیا. ارے وہ گورے کیا کہیں گے کہ غدار انہیں کہا, اس کے ذریعے تو ہمیں اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا ہے. لیکن انہوں نے بھی کسی بزرگ کے خلاف کوئی کلام نہیں کیا. کوئی ایک نوجوان ثاقبی جس کا نام اگر کسی نے کہا تو 10-15 منٹ کے اندر اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا. کہا گیا کہ اگر تمہارا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے, ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے, تو محدث کبیر کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. لیکن حضور محدث کبیر کی موجودگی میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, صرف اتنا پیغام کہ اب کسی چمچے سے بات ہم نہیں کریں گے. ہاں, اب کسی صغیر سے بات نہیں ہوگی, کیونکہ کبیر خود بول رہا ہے. اب کسی صغیر سے بات نہیں ہوگی. میں نے بڑے بڑے صغائر سے بات کر لی ٹیلی فون پر. یار میں نے ایسے لوگوں سے بات کی جو دین کی مبادیات کا علم نہیں رکھتے تھے, لیکن ان کا نام بہت بڑا تھا. پھر اس کو استعمال کیا میرے خلاف, صرف اس لیے کہ میں عاجزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, محبت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کسی کو سید سمجھ کر ان کا احترام کر رہا ہوں, ان کی محبت میں, ان کے ادب میں بات کر رہا ہوں. لیکن کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو میں نے اس لیے کہا, چونکہ یا تو تم محدث کبیر کو اوورٹیک کرو نا, کہو تم ان سے بڑے ہو تو پھر آپ سے بات کریں گے, لیکن سرکار محدث کبیر تحریری رد لکھیں, یہ میری گزارش ہے. اور دوسرے کسی اپنے نمائندے کو اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت نہ دیں. یہ لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. ایک شخص میں جانتا بھی نہیں کون ہے وہ, اس نے کہا کہ ثاقب شامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ مدونہ کہا, میری کتاب ہے مسلک اعتدال, مسلک اعتدال یہ کتاب ہے, یہ ہم نے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے. مجھے جھوٹا کہا گیا, کہا کہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کی گئی. اب سرکار تاج الشریعہ کے خلفاء نے, جو خلیفہ ہیں ان کے, انہوں نے ریکارڈنگ بنا کے, آڈیو ریکارڈنگ بنا کے انہوں نے پھیلا دی ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. انہوں نے مجھے دعائیں دی. بھائی ہم یہاں آئے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے, الیاذ باللہ. ہم الحمدللہ اس وقت تک, اور ایک نہیں
चार गवाह हैं हमारे पास। ताज शरिया ने दुआएं दी, ताज शरिया ने किताब को पढ़ा न पढ़ा ये मैं नहीं, इसके लिए मेरे पास दलील नहीं है। एक बुजुर्ग ने यह भी कहा कि चंद चैप्टर्स ताज शरिया की बारगाह में पढ़े गए, उन्होंने सुने और ताज शरिया ने दुआएं भी दी। सूफी कॉन्फ्रेंस के बाद भी सरकार ताज शरिया ने दुआएं भी दी। लेकिन एक बंदा बगैर किसी गवाह के ये कहता है कि मुदव्वना इमाम मालिक की किताब ही नहीं है। ये ऐसी बात है, ये तो गोया के यूं कह दिया। और फिर देखें हमारे रिजवी बरेलवी भाई उस महफिल में सरकार ताज शरिया के नाम के नारे लगा रहे हैं कि ठीक है भाई हमने ताज शरिया के दुश्मन को हरा दिया। वो ऐसी जहलाना बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मुदव्वना इमाम मालिक की किताब ही नहीं है। ये तो ऐसे है कि कोई कहे कि फतावा रिजविया अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है। सुन्नियों की महफिल में कोई कहे फतावा रिजविया आला हजरत की किताब ही नहीं है, तो भाई उसे जूते मार के बाहर ना निकालोगे? जो दीन की इब्तदाई मुबादियात को भी जानता है वो जानता है कि भाई मुदव्वना इमाम मालिक की किताब है, इसमें तो कोई शक कर ही नहीं सकता। जब काला कह दिया फिल मुदव्वना तो ये माहूद ज़हनी है, वो पता है हर बंदे, ये अंडरस्टूड बात है, जहन में है, हर बंदे को पता है कि इमाम मालिक की किताब है। इतनी बड़ी जुर्रत, और फिर वो बंदा खुद कहे और बात, अकेले कहे और बात, हुजूर मुहद्दिस कबीर को साथ बिठा के कह रहा है और हजरत खामोश है, हजरत उसको मना भी नहीं कर रहे। अब ये जो लोग, और किस बुनियाद पर, एक बात नहीं बेशुमार ऐसी बातें की गई, ऐसी अजीब बातें, ऐसी जाहिलाना बातें, वल्लाह मुझे बड़ी हैरत हुई। पहले तो सरकार मुहद्दिस कबीर ने कहा ये इमाम मालिक का मौक़िफ़ हो ही नहीं सकता, मुझे तवक्को नहीं है कि इमाम मालिक ने ये कहा हो। जब मैंने बेंगलोर की तकरीर में बयान कर दिया कि आप कहते हैं कि ख़बरें मुतवातिर मानवी ये जो है ये कतईयत का फ़ायदा देती है और इससे ये कतई सबूत है, तो हम इसका इनकार नहीं करते, हम कहते हैं, लेकिन क्या इसकी दलालत हमेशा कतई होती है? जब कुरान की कतई सबूत की दलालत ज़न्नी हो सकती है, इसीलिए तो फुकहा के इख्तिलाफ है। हम सऊब रूसिकुम पर फुकहा क्या क्या लिखते हैं, क्या वो कतई सबूत नहीं है? कतई सबूत है, लेकिन कुरान की मुतवातिर आयत पर तो इनकार कोई नहीं कर सकता। कुरान करीम की सारी आयत मुतवातिर हैं, मुतवातिर तो हैं, लेकिन क्या उनकी दलालत भी कतई है? हर आयत की दलालत कतई नहीं होती, दलालत में ज़न्नी भी होती हैं। तो इसको ख़बरें मुतवातिर हम मानते हैं, मुतवातिर मानवी हम मानते हैं, लेकिन इसकी दलालत सायादार तस्वीर के लिए ज़न्नी है तो इसीलिए इमाम मालिक ने इख्तिलाफ किया ना। जब ये ज़न्नी है इसकी दलालत, इसलिए इमाम मालिक ने इख्तिलाफ किया। उनका इख्तिलाफ करना इस बात पर दलील है कि ये ज़न्नी है। अब कोई इसका मुनकिर है तो वो काफिर नहीं होगा। फिर हमने इस बात पर भी कलाम किया कि इजमा का मुनकिर कब काफिर होता है। मुतकल्लिमून और फुक़हा अहनाफ का इख्तिलाफ क्या है, फुक़हा अहनाफ की आगे शर्त क्या है, मुतकल्लिमीन की शर्त क्या है, उन शर्तों पर भी जब हमने बात कर ली तो फिर मुहद्दिस कबीर ने एक नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा ठीक है, पहले आपने इरशाद फरमाया कि ये मुझे लगता नहीं है, मुझे तवक्को नहीं है कि मुतवातिर मानवी के हवाले से हुजूर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाए कि ये मनकूश तस्वीर ये जायज़ है, चूँकि मुतवातिर मानवी है ये हदीस। फिर जब मैंने वजाहत कर दी तो उसके बाद बयान बदला, आपने फरमाया ठीक है इमाम मालिक के नज़दीक ये हराम नहीं है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक तो हराम है। तो इससे एक और बात वाज़ेह हो गई कि कम अज़ कम आपने ये तो तस्लीम कर लिया, कम अज़ कम ये तस्लीम कर लिया कि ये इजमाई हराम नहीं है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। क्या आपने अगर पूरी किताब पढ़ लें, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर पूरी किताब मुकम्मल पढ़ लें, मैंने पहले भी कहा था इस किताब को मुकम्मल पढ़ लें, जो कलम उठाना चाहता है वो कलम रख देगा, वो बात नहीं करेगा या मेरी तायीद करेगा। और कौन कहता है कि हनफी मालिकी हो जाए, अलियाज़ु बिल्लाह, किसने कहा है? कितना बड़ा बहतान है, कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा इल्जाम है कि साकिब शामी कहता है हनफी मालिकी हो जाएं। कब कहा है हमने? कोई हमारी तहरीर दिखाएं, कोई एक तहरीर हमारी दिखाएं जिसमें हमने कहा है कि हनफी मालिकी हो जाएं। हम कहते हैं हनफी हनफी रहें, शाफी शाफी रहें, मालिकी मालिकी रहें। इतना भी तुम फर्क नहीं कर सकते कि बाबे इफ्ता और बाबे कज़ा में मुअतकिद के एतकाद को, मुर्तकिब के एतकाद को नहीं देखा जाता, मुफ्ती के एतकाद को देखा जाता है, काजी के एतकाद को देखा जाता है। लेकिन बाबे तफसीक और तजलील में जब तफसीक की जाती है, जब किसी की तफसीक की जाती है या किसी का इनकार किया जाता है, इनकार और तफसीक में मुर्तकिब के अमल को देखा जाता है, उसके एतकाद को देखा जाता है। इस पर इब्ने हजर हैतमी की बातें मैंने पेश की हैं। क्यों आला हज़रत रहमहुल्लाह देहात के जुमे के मुतल्लिक इरशाद फरमाते हैं, अगरचे इमाम का कौल है कि ये नाजायज़ है, लेकिन आला हज़रत ने फरमाया मना ना करो।
اس طرف توجہ کریں, یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, یہ غور بھی کریں گے تو بہت مشکل سے سمجھ آئیں گی, غور کرنے کے بعد بھی مشکل سے سمجھ آئیں گی, تو اگر غور ہی نہ کریں گے تو پھر کیسے سمجھ آئے گی. اس کے علاوہ جمعہ کے خطبے کے حوالے سے بلند آواز میں دعا کرنا, اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے امام کا قول بیان کیا ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو فتاوی رضویہ میں ہے, اس پر انکار نہیں ہوگا. کیوں؟ لا تفسیق بالاجتہادیات. حضور محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ مجتہدین مطلق کے مختلف فی مسائل ہیں. تو میں نے اس پر عرض کیا اگر صرف مجتہدین مطلق کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں کی جاتی, مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق کی جاتی ہے ہر مسئلے میں, تو میں پوچھتا ہوں مجتہدین کے مختلف فی مسائل تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اکثر مختلف فی مسائل تو مقلدین کے ہوتے ہیں. کیا حضور محدث کبیر مقلد ہیں یا نہیں, یا مجتہد ہیں؟ مقلد ہیں نا. سرکار تاج الشریعہ بھی مقلد ہیں, لیکن آج سرکار تاج الشریعہ ساری زندگی فرماتے رہے کہ تصویر کا مسئلہ, غیر سایہ دار تصویر, یہ اجماعی حرام ہے, لیکن آج محدث کبیر فرما رہے ہیں کہ نہیں اجماعی حرام نہیں ہے. تو کیا یہ حضور تاج الشریعہ کے خلاف گئے یا نہیں گئے؟ تو اب ہم کس کی تفسیق کریں گے؟ کیا تم تاج الشریعہ کو فاسق کہو گے یا محدث کبیر کو فاسق کہو گے؟ نہیں, ہم کسی کو نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے دونوں مقلد ہیں اور مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں ہوتی. خود ہی پھنس گئے اس مسئلے میں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیکھیں میرے نزدیک میرے حنفی بزرگوں, وہ حنفی علماء جو کہتے ہیں تمباکو نوشی ناجائز ہے, تمباکو نوشی ناجائز ہے, حرام کہتے ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت اس کو جائز کہتے ہیں, تو کیا اب ہمیں حق حاصل ہے کہ محدث کبیر جو تمباکو رکھتے ہیں اپنے منہ میں, کیا اس کی بنیاد پر ہم انہیں فاسق کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ محدث کبیر فرماتے ہیں کہ مجتہدین کے مختلف فی مسائل میں صرف تفسیق ہوتی ہے, مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں ہوتی. تو کیا ہم العیاذ باللہ محدث کبیر کو فاسق کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم کبھی نہیں کہتے. کیوں کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے, اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلے میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے, اگر وہ جائز سمجھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. این اسی طرح جو بھی مدنی میاں صاحب کے ماننے والے, ان کے فتوے پر عمل کرنے والے جواز کے قائل ہیں, تو ان کے لیے جائز ہے کیونکہ مسئلہ مختلف فی ہے. لیکن سرکار تاج الشریعہ کے موریدین کو تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ تم حرام سمجھتے ہو, تم معتقد ہو اس کی حرمت کے. اب تم تصویر بناؤ گے تو تم گنہگار ہو, فاسق ہو. اب میں تمہیں منع نہیں کرتا تو میں خود گنہگار ہو جاؤں گا. مختلف ہی ہے. ہم چشتیوں کی اگر محفل قوالی ہو رہی ہو, اگر محفل قوالی ہو رہی ہو, میری بات سنیں, کون سی قوالی کی محفل؟ مخلوط محفل نہیں, جس میں عورتیں ہوں وہ نہیں, جس میں کفریہ کلمات کہے جا رہی ہوں وہ نہیں. شرطوں کی پابندی کے ساتھ اگر قوالی کی محفل ہو رہی ہو مکمل, کیونکہ مسئلہ یہ بھی مختلف ہی ہے. جرأت کرتے ہو تو مفتی اعظم ہند کے خلاف بات کرو نا. انہوں نے فرمایا تھا, مفتی اعظم ہند نے خود فرمایا ہے کہ چونکہ اس میں کچھ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں, تو ان مبتلاؤں, یہ جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں, ان کے مبتلا ہونے کی وجہ سے اب چونکہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے, تو ان کے اختلاف کی وجہ سے اب یہ جو لوگ مبتلا ہیں اب ان کی تفسیق نہیں ہوگی, اب ان کو ہم فاسق نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ مشائخ کی چوچا کا احترام کرتے ہیں. بدعقیدہ نے ہم پر اعتراض کیا تھا, اس نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قوالی سننے والا فاسق, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قوالی سننے والا فاسق, فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ بتاؤ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنو اس بات کو, کون کہہ رہا ہے؟ گمراہ لوگ کہہ رہے ہیں, بدعقیدہ لوگ کہہ رہے ہیں, کہتے تم امام احمد رضا کا دفاع کرتے ہو, بتاؤ فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ فاسق کی جو تعظیم کرتا ہے وہ فاسق ہے یا نہیں؟ فاسق ہے نا. تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوالی سننا فسق ہے, لیکن خود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بار بار فتاوی رضویہ میں عارف باللہ لکھتے ہیں, بار بار سیدی لکھتے ہیں. تو فاسق کو عارف باللہ لکھنا کیسا؟ کیونکہ عبد الغنی نابلسی نے آلات موسیقی کے جواز پر پوری کتاب لکھی ہے, پوری کتاب لکھی ہے. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عارف باللہ کہہ رہے ہیں اور پھر فاسق بھی کہہ رہے ہیں, تو اب پتہ چلا اب تفریق ضروری ہے, فرق کرنا ضروری ہے کہ عمومی تفسیق کیا ہوتی ہے اور شخصی تفسیق کیا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قوالی سننے والے فاسق ہیں وہ اور ہے, کسی کا نام لے کے اسے فاسق کہنا اور ہے, شخصی تفسیق اور ہے, عمومی تفسیق اور ہے. ہم کہیں گے کہ یہ فتوی فسق معول ہے,
ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. جس طرح فتوائے کفر کی تعویل کی جاتی ہے اسی طرح فتوائے فسق کی بھی تعویل کی جاتی ہے. ہم نے بدعقیدہ گمراہ لوگوں کو جواب دیا. ہمارا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمہ اللہ اسی کو فاسق کہہ رہے ہیں جو اس مختلف فی مسئلے کی حرمت کا قائل ہے. حرمت کے قائل ہونے کے بعد سنتا ہے تو وہ فاسق ہے. اگر جواز کا قائل ہے تو فاسق نہیں ہے, عارف باللہ ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو پیش کریں, بتائیں. آپ بھی تو کہتے ہیں نا ہم بزرگوں سے یہ بات نہیں کہہ رہے, یہ ہمارا لہجہ نہیں ہے, ہم ان چمچوں سے بات کر رہے ہیں. ہاں وہ جو ساتھ وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں, خود من گھڑت قصے, من گھڑت کہانیاں, ایسی ایسی عجیب باتیں. ثاقب شامی نے کتاب پہنچائی نہیں, اب تو گواہ بھی موجود ہیں, اب تو ان کی ریکارڈنگ بھی آ گئی ہے. بالکل واضح طور پر انہوں نے کہا ہم نے کتاب پہنچائی ہے, اور ایک بندے نے نہیں 3 گواہیاں ہیں, اور دعاؤں کی بھی. بھائی کم از کم اتنی تو بات ہوتی ہے نا, کم از کم اتنا تو حق حاصل ہے نا ہمیں بات ہم سے بات تو کر لیتے نا ایک مرتبہ. اتنی عجیب بات, خود ایک مفروضہ, ایک قصہ بنا لیا, ایک قصہ گھڑ لیا, اسی پر ایک اور قانون, اور پھر لوگ نعرے لگا رہے ہیں, نعرہ تکبیر, اور ایسی محفل میں سرکار تاج الشریعہ کا نام لیا جا رہا ہے اور تاج الشریعہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو بھائی وہ نعرے پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں, اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں, پورے برطانیہ کیا, امریکہ کیا, پوری دنیا میں مخلوط محفلوں کے خلاف یہ فقیر جنگ کر رہا ہے. مخلوط محفلیں جو ہوتی ہیں جس میں پیر اپنی مریدنیوں سے ملتے ہیں, پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں لاکھوں بہنیں ہیں جو ہمارے سلسلے میں بیٹھ ہیں, لیکن آج دن تک کوئی عورت ہمیں ملی نہیں ہے, کیونکہ عورتوں سے ملنا پیر کا یہ اجماعی حرام ہے. اس کی حرمت پر اجماع ہے, اس کو جائز کہنے والا اجماع کا منکر ہے, جو اس کے جواز کا قائل ہے وہ اجماع کا منکر ہے. اب کیا ہے, چونکہ ہم نہیں ملتے, دنیا جانتی ہے. یہ نادان انسان کہتا ہے کہ ٹی وی پر آنے والے عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں, عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں. اللہ کے بندے, تجھے کس نے بتایا؟ جو بندہ پوری دنیا میں کسی عورت سے ملتا نہیں ہے وہ کسی عورت کو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھنے دے گا؟ الیاذ باللہ. ایسا سری جھوٹ, ایسا سری جھوٹ. میں یہ بتاؤں, ہمارے ٹی وی پر جو پروگرامز آتے ہیں وہ برطانیہ سے آتے ہیں. اگر کوئی عالم میک اپ کراتا بھی ہوگا نا تو پاکستان میں ان سٹوڈیوز میں کراتا ہوگا, لیکن اس بات پر بھی میں گواہ ہوں کہ وہ بھی عورتوں سے میک اپ نہیں کراتے, وہ بھی مردوں سے کراتے ہوں گے, اور وہ بھی کچھ چند لوگ ہوں گے جو اینکرز قسم کے لوگ ہوتے ہیں. علماء میں یہ عادت نہیں ہے, اور ہم تو برطانیہ میں, ہم تو وہاں کے اسٹوڈیوز سے پروگرام نشر کرتے ہیں. ہمارے متعلق ایسی بات کرنا جو سری جھوٹ ہے, لیکن کرتے وہ کرتا تو اس کا حق ہے. بھائی کر بھی رہے ہو یہ بات, اور بغیر کسی شاہد کے کر رہے ہو, بات کر بھی رہے ہو تو کوئی شاہد بھی نہیں ہے. کیا نام رکھا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارا؟ کوئی شاہد بھی نہیں ہے, وہاں کوئی گواہ بھی نہیں ہے, ہاں کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے. بغیر کسی گواہ کے کوئی دلیل نہیں, کوئی شاہد نہیں, اور کہا جا رہا ہے. اور ایسا مفروضہ, ایسی فرضی بات گھڑ کے اب ہم چھوڑیں گے نہیں. میں نے بتایا تھا ایک ایک بات کی تہ تک ہم پہنچیں گے, ایک ایک بات کی گہرائی تک ہم پہنچیں گے. محدث کبیر کو بدنام کر رہے ہو, ان کو سامنے بٹھا کر ایسی باتیں کر رہے ہو, اور پھر جھوٹ. اور یہ بھی بتا دوں, اجماعی کی رٹ لگانے والوں, باقی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن بدگمانی اجماعی حرام ہے. بدگمانی اجماعی حرام ہے, اس کی حرمت پر تو اجماع ہے. بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات, اور جو بندہ ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے, اتنی بڑی بات کر سکتا ہے, ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے, تو اس سے آپ بات دیکھ سکتے ہیں, قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی جھوٹی بات ہے تو باقی باتوں میں بھی کتنا بڑا جھوٹ ہوگا. ہمیں کیا تکلیف تھی بھائی؟ ہم نے اگر ایک سید کے دفاع میں اگر دلی میں کہا کہ کچوچا کے مشاق کی توہین کرنے والا مجھ سے سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور مجھے آ کے کہے کہ تم تصویر کو حرام تو کہہ دو لیکن فلاں سید جو ایسا ہے ایسا ایسا ہے, اس نے اس فتنے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا, وہ نہ بولتا تو آج یہ فتنہ نہ پھیلتا. کہ ایسی غلیظ زبان استعمال کی گئی. میں نے کہا, وہ جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے طوفان کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. ہم بھی آتے نا, آ کے سرکار تاج الشریعہ کی تعریف کرتے, اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے, سرکار کی شان بیان کرتے, سارے خوش ہو رہے تھے. ہاں لیکن اس مسئلے پر کلام اس لیے کیا کیونکہ ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں. ہاں ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمام اہل سنت یونائٹڈ ہو جائیں, یونٹی چاہتے ہیں.
ہماری جنگ اس وقت گستاخوں کے خلاف ہے. آپ کو پتہ نہیں انٹرنیشنل لیول پر کتنا کام ہو رہا ہے. ایک ہی محدود طبقے میں اسی کے اندر اپنے ہی ایک کنویں کے مینڈک کی طرح آپس میں لڑتے رہو گے اور اس کا اثر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کا کتنا نیگیٹو اثر ہو رہا ہے. جو پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کام, اور ہم نے تو ایک حل پیش کیا ہے. واللہ ایک ایسا حل میں سمجھ رہا تھا کہ اس حل کو سن کر لوگ خوش ہوں گے, کیونکہ سرکار مدنی میاں صاحب نے انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا. ہم نے یہ کہا کہ جو حرام سمجھتے ہیں اپنے علماء کی اتباع میں, اور اس میں یہ بھی بتاتا ہوں, جس طرح میں نے کہا ہم ہرگز نہیں کہتے کوئی حنفی مالکی ہو جائے, ہرگز نہیں کہتے کوئی شافی حنفی ہو جائے, نہ ہم کہتے ہیں حنفی حنفی رہے, شافی شافی رہے, مالکی مالکی رہے, لیکن انکار نہیں عن المنکر اور تفسیق اس میں اور افتاء میں فرق تو کرو نا. کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ مفتی کے لیے, یاد رکھو یہ اصول یاد رکھو, آج پھر بتا رہا ہوں, غلط باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور خود ساختہ من گھڑت قصے کہانیاں بنا کے میری کتاب کو پڑھے بغیر, مسلک اعتدال کو پڑھے بغیر خود چند بیانات ادھر سے لیے چند بیانات ادھر سے لیے اور کہا کہ یہ کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے. قانون یاد رکھو, حنفی مفتی کے لیے حرام ہے کہ وہ مذہب غیر پر فتویٰ دے, اور یہ اجماعی حرام ہے. یہ کیسا حرام ہے؟ اجماعی. شافی مفتی, کوئی قاضی مذہب غیر پر فیصلہ سنائے تو اس کے لیے اجماعی حرام. کوئی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے, اجماعی حرام. حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ نہیں دے سکتا, مذہب مالکیہ پر فتویٰ نہیں دے سکتا, مالکی مذہب شافی پر فتویٰ نہیں دے سکتا. حنفی مفتی مذہب حنفی پر فتویٰ دے گا, شافی مفتی مذہب شافی پر فتویٰ دے گا. اس پر اجماع ہے تمام مذاہب کا. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے. ہاں, تفسیق کے مسئلے میں, انکار کے مسئلے میں, انکار کے لیے حکم مختلف ہے. انکار میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے, جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہی مسائل کی مثالیں میں نے پیش کی اور بے شمار مثالیں میں پیش کر چکا ہوں کہ اس پر انکار نہیں کیا جائے گا. اگر کسی کا عمل مذہب غیر پر ہو جاتا ہے تو وہ فاسق نہیں ہے. ہاں وہ گنہگار ہے. وہ گنہگار کیوں ہے؟ وہ اس لیے گنہگار نہیں ہے کہ اس کا عمل مذہب غیر پر ہو گیا, وہ اس لیے گنہگار ہے کہ اس نے اپنے مذہب کا علم حاصل نہیں کیا. مثال کے طور پر احناف کے نزدیک گوہ کھانے کا حکم, لزرڈ کھانے کا حکم, احناف اور شوافے کا اختلاف ہے. اسی طرح مور کے کھانے کا علم حکم شافیوں اور حنفیوں کا اختلاف ہے. یہ مسائل اختلافی ہیں. حضرت یہ بات ختم کر رہا ہوں میں, ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں دعائیں دیں تاکہ یہ بزرگ چونکہ یہ موجود ہیں, بزرگ ہمیں دعاؤں سے نوازیں گے. میں صرف یہ آخری بات یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بدگمانی نہ کی جائے, یہ نہ کہا جائے. ہم کہتے ہیں تفسیق فاسق کہنا اور انکار کرنا, اس میں اور فتویٰ دینے میں بہت بڑا فرق ہے. اس میں فقیر ابھی کہتا ہے واضح طور پر میرا وہی موقف ہے جو ابن عابدین کا ہے, جو انہوں نے رد المحتار میں بیان کیا. میرا وہی موقف ہے جو امام شرم بلالی کا ہے. میرا وہی موقف ہے جو عبد الغنی نابلسی کا ہے. میرا وہی موقف ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا ہے. کتاب کو پڑھو, کتاب کو پڑھو. میں کہتا ہوں کتاب کو پڑھو. اگر رد کرنا چاہتے ہو تو تحریری رد کرو. محدث کبیر جیسی شخصیت کو بدنام نہ کرو, اور یہ جو بدنام کرنے والے ہیں ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے. اب بات ہوگی تو سرکار محدث کبیر کی تحریری رد جب آئے گا, ایک بات کو انہوں نے مان لیا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ چھوٹی داڑھی رکھنا شافیوں کے نزدیک جائز ہے. سرکار تاج الشریعت ساری زندگی فرماتے رہے کہ یہ اجماعی حرام ہے, لیکن محدث کبیر نے اس بات کو قبول کیا کہ شافی اگر چھوٹی داڑھی رکھے تو اس کی تفسیق نہیں کی جائے گی. تو کیا آپ کوئی کہے گا کہ محدث کبیر سرکار تاج الشریعت کے مخالف ہو گئے؟ نہ, ہم یہ کہتے ہیں, پھر میں کہوں گا وہ مخالف نہیں ہیں. بزرگوں میں فقہی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے. جس طرح محدث کبیر تصویر بنا کر حج پر جاتے ہیں, لیکن حضور مفتی اعظم ہند حج اور عمرے کے لیے بھی تصویر بنانے کو حرام سمجھتے ہیں. تو کیا محدث کبیر حضور مفتی اعظم ہند کے دشمن ہو گئے؟ نہ وہ فاسق نہ یہ فاسق. اور کہا شریعت سے امان اٹھ جائے گی. شریعت سے امان اس صورت میں اٹھے گی جب آپ ہر ایک کو فاسق کہیں گے تو پھر پیچھے بچے گا کون؟
सारे अशरफी फासिक, दावत इस्लामी वाले फासिक, सुन्नी दावत इस्लामी वाले फासिक, चिश्ती फासिक, और फिर सारे बरेलवी रिजवी भी फासिक। हर बंदा दूसरे के कौल के मुताबिक पहला फासिक। शरीयत से अमान इस सूरत में उठती है। हमने एक हल पेश किया है, कोई फासिक नहीं है। मसला इख्तिलाफी है तो एतबार मुर्तकिब के एतकाद का होगा। अशरफी कहेगा अगर तुम कहते हो कवाली नाजायज है तो तुम्हारे लिए नाजायज है, अगर हम कहते हैं तंबाकू नोशी नाजायज है हमारे लिए नाजायज है, तुम्हारे लिए जायज है। तुम जायज समझकर अगर सिगरेट भी पीते हो तुम फासिक नहीं हो, हम पीते हैं तो हम फासिक हो जाएंगे। ये इख्तिलाफी मसाइल हैं। इख्तिलाफी मसाइल में एतबार मुर्तकिब के एतकाद का होता है। फर्क करो मुफ्ती के फतवे, काजी की कज़ा और फिर तफसीक और इनकार के में जो फुकहा ने फर्क किया है उस फर्क को नहीं समझ पाते। मैं बता रहा हूं तुम्हारी तकरीरों की वजह से लोगों ने मुझे यहां तक कह दिया मुहद्दिस कबीर हदीस में माहिर होंगे लेकिन फिक्र में वो नॉलेज नहीं रखते। बरतानिया से लोग ये कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, उनकी एक गुफ्तगू मैंने सुनी, उनको समझा। वो मज़ाहिब अहनाफ में गहराई रखते हैं, वो उसको अमीकाना निगाह से देखते हैं, लेकिन उनको बदनाम उनके चंद चमचे कर रहे हैं, चंद नुमाइंदे कर रहे हैं, और उनकी बात हम नहीं सुनेंगे, उनका जवाब हम नहीं देंगे, और हक का बयान हम अलग ऐलान करेंगे। मैंने कहा था हमें किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, हक बात का ऐलान सरेदार करेंगे। ये जुर्म का जुर्म है सो बार करेंगे। हमने हल पेश किया है ताकि हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में हो, आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमहुल्लाह से मोहब्बत का हक शाफियों को भी है, मालिकियों को भी है, हम्बलियों को भी है, ताजुश शरिया के मुहिब्बीन अरब दुनिया में भी पाए जाते हैं। महदूद न करो, न कहो कि फलां को हक है, फलां को हक नहीं है। एक शाफी मुझे मिला, उसने कहा ये लोग तुम्हें तो बदनाम करेंगे। जो हिंदुस्तान में आया कहा तुमने मजा चख लेना है, कुछ ही वक्त बाकी है, ये तुम्हें भी सुन्नियत से खारिज करेंगे। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारी सोच है, मेरे ताजुश शरिया की सोच ये नहीं है। ताजुश शरिया बहुत वसअत कल्बी रखते हैं, बहुत वसी कल्ब रखते हैं। कुछ लोगों ने उनको बदनाम करने की कोशिश की, वो तो पर्दा फरमा चुके। फकीर आया सिर्फ इस पैगाम को लेकर कि तमाम इत्तेहाद करो, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ, फिकी मसाइल पर इख्तलाफ न करो। ये मुख्तलिफ फी मसाइल हैं, ये इख्तलाफ हमेशा रहेगा। अगर इन बुनियादों पर इख्तलाफ करते रहे तो फिर शरीयत से अमान उठ जाएगी। हर शख्स दूसरे को फासिक कहेगा। अब हम किसी को फासिक नहीं कहने देंगे। हम कहेंगे अगर इजमाई हराम है तो फिर उसकी तजलील भी की जाएगी, फिर फुकहा के कौल के मुताबिक तकफीर भी की जाएगी, मुतकल्लिमीन के कौल के मुताबिक तफसीक भी की जाएगी। और अगर वो हराम समझ कर करता है, अगर इजमाई हराम को हलाल समझता है तो उसे कहा जाएगा तू इजमाई हराम का मुनकिर है। लेकिन फर्क तो करो। लेकिन रफ्ता रफ्ता अब हमारी बातों को वो मान रही है। दो बातें तो मान ली ना। अब इस बयान में भी कहा कि हाँ मैं मानता हूं कि मालिकिया के नजदीक ये इजमाई हराम, मालिकिया के नजदीक ये हराम नहीं है, हनफिया के नजदीक हराम है। तो हम भी मानते हैं। हमने किताब में लिखा हनफियों के नजदीक मनकूश तस्वीर हराम, शाफियों के नजदीक मनकूश तस्वीर हराम, हम्बलियों के नजदीक मनकूश तस्वीर हराम, मालिकियों के नजदीक जायज। अब कोई सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर लगाए तो उसे ये ना कहना कि जो हलाल समझ कर लगाता है वो काफिर है, क्योंकि मुहद्दिस कबीर ने कह दिया इजमाई हराम नहीं है, अहनाफ के नजदीक हराम है। इजमाई हराम का मुनकिर काफिर होता है, इख्तिलाफी हराम का मुनकिर काफिर नहीं होता। अब जो जायज समझ कर लगाएगा उसके लिए जायज, जो नाजायज समझ कर लगाएगा उसके लिए नाजायज। ये तो मनकूश तस्वीर की बात है, डिजिटल की बात बाद में आएगी। अभी तो तकफीर का दरवाजा बंद हुआ, तजलील का दरवाजा बंद हुआ। अब आगे हम चलेंगे रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता कि तफसीक के अहकाम क्या हैं। मेरी एक तमन्ना है, हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में एक इल्तिजा, एक गुजारिश, एक मरतबा बिल इस्तियाब इस मुकम्मल किताब को पढ़ लें। एक मुफ्ती ने कहा मुझे 4 मरतबा मैंने पढ़ा, फिर मैंने इस किताब को समझा है। 4 मरतबा पढ़ने के बाद कुछ लोगों को ये आदत होती है, हमारे दोस्तों को, अगर साबका मुताला में कोई चीज़ ना आए, नहीं समझ आ रही, अचानक कोई नई चीज़ मिल जाए तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। भाई अगर नई मालूमात आपको मिल रही है, ये नई नहीं है, पुरानी है, हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई है, लेकिन अगर तुम्हारे मुताले में नहीं आई तो इल्म में निखार कब पैदा होता है? अगर नई चीज़ सुनी तो उलमा के पास जाओ। हम कोई बड़े आलिम मुफ्ती नहीं हैं, हम तो तुवैलिब खुदाम खुवैदिमुल उलमा हैं, उसमें भी हमारा शुमार नहीं होता। हम तो कहते हैं कि अगर हमें कोई मसला समझ नहीं आता हम बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे तहकीक। अभी तो तुम्हें पता भी नहीं कि किन किन बुजुर्गों ने इस किताब की तस्दीक की है। जब तकरीर सामने आएगी ना तो फिर मुझे तुमने गैर मुकल्लिद कहा, बुजुर्गों ने भी कह दिया, शेख ने भी कह दिया। अब मेरी एक गुजारिश है, मुझे गैर मुकल्लिद साबित कीजिए।
ثابت کیجئے میں غیر مقلد ہوں. پوری کتاب میں ہم نے غیر مقلدیت کا رد کیا ہے, بار بار رد کیا ہے. ہم نے مذاہب اربع کے حوالے سے احکام بیان کیے ہیں. ہم نے کہا جو تقلید کا منکر ہے وہ اجماع کا منکر ہے. ہمیں غیر مقلد کہہ دیا سنی سنائی بات پر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یا تو ہمیں غیر مقلد ثابت کریں, بتائیں کہیں ہم وہابی ہیں, کہیں ہم مبلغ ہیں وہابیت کے, اور ثابت کریں, یا کم از کم اعلان کہیں کہ ہم سے خطا ہوگی, ہم سے غلطی ہوگی, ہم سے غلطی ہوگی. کیونکہ کسی کو ایسا کہنا یہ بہت بڑی جرت ہے, بغیر دلیل کے کہنا. اور حضرت کا مقام تو بہت بڑا ہے, ہم بدگمانی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں حضرت کو کسی نے غلط انفارمیشن دی, غلط معلومات دی, اور کسی اور کرتے. یقیناً کسی چھوٹے کی یہ شرارت ہے, کسی چھوٹے نے یہ شرارت کی ہے, اور اس کی شرارت بغیر کسی شہادت کے ہے. ہاں, کوئی شاہد ہے ہی نہیں. اللہ ہمیں اس میں بمسمى شاہد بنائے. اللہ ہمیں احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے. واللہ میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں یہ کون ہیں, کون ہے میں نہیں جانتا. اللہ جل وعلا ہمیں حق کہنے, حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.